الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ آگاہ رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یقیناً وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ کائنات میں ہے یہ تمام پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ مالک حقیقی اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ مالک ہے وہ تملیک من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اللہ نے مالک بنایا ہے، خود بذات خود مالک نہیں تھا اور نہیں ہے۔ حقیقی مالک خدا ہے۔ یہ جو ہمارے قبضے، خود ہماری روح، ہماری جان، ہمارا وجود ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے وجود کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا ہمارے ساتھ اللہ کر سکتا ہے، ہم جیسا چاہے اپنے ساتھ کریں نہیں کر سکتے، ہم بے بس۔ دنیاوی زندگی میں دیکھو ہماری کتنی بے بسی ہے، ہم مریض ہوتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، متوسل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل اور اسباب فراہم کر رکھا ہے پھر خدا کی طرف رجوع کر کے علاج کراتے ہیں اس کے پیدا کردہ چیزوں سے، اور اگر اس سے نہیں ٹھیک ہوتا تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، ہم اپنے آپ کا مالک نہیں ہیں، غیر اللہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا۔ حقیقی مالک تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کہ دوسری تعبیر یہ ہے کہ وجوداً و بقاءً محتاج خدا ہے۔ تمام کائنات جس طرح وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اپنے مالک کی طرف محتاج احتیاج رکھتا ہے، بقاءً بھی اپنے مالک کی طرف احتیاج رکھتا ہے۔ اللہ کی کوئی شکلی چیز ہے، کوئی شخص گھر بناتا ہے، وہ بنانے والے سے وہ گھر بنتا ہے، لیکن گھر کے بننے کے بعد وہ اس بنانے والے کو محتاج نہیں ہے، وہ بنانے والا مر جاتا ہے پھر بھی وہ گھر ٹھیک ٹھاک موجود رہتا ہے، چونکہ وہ حقیقی مالک نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تصور اس طرح نہیں ہے، وجوداً و بقاءً ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے قبضے قدرت میں۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے آخرت ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، میزان ہے، عدل ہے، حساب کتاب ہے، برزخ ہے، صراط ہے، جنت و نار ہے، یہ تمام وعدے جو ہے وہ برحق ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم لوگ بھی جو کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی نہایت سطحی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور ہمارے ایمان نہایت سطحی ہونے کی علامت بھی ہمارے عمل کا سطحی ہونا ہے۔ ہم عمل جو انجام دیتے ہیں نہایت سطحی عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک نماز کو لے لیجیے، نماز جو ہم پڑھتے ہیں ایک سطحی سی نماز پڑھتے ہیں، بے جان سی، بے روح سی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ یہ بے جان اور بے روح نماز بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، نہ کہو یہ بے روح اور بے جان نماز بھی فائدہ دیتی ہے، اس کا بھی اپنی جگہ ایک فائدہ ہے۔ یہ بات میں وضاحت کے ساتھ بتایا کرتا ہوں نا کہ عمل اگر قبول ہوتا ہے تو اس کا ثواب ہے، قبول نہیں ہوتا ہے تو اس کے ترک کرنے کا عذاب نہیں آئے گا۔ نماز قبول ہوتی ہے، بڑا ثواب ہے، درجہ ہے، معراج مومن ہے، اور اگر آپ کی یہ بے جان نماز، یہ سطحی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو کم از کم
تارک صلاۃ میں شامل نہیں ہوں گے، عذاب نہیں ہوگا۔ فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری نمازیں عبادت اگر قبول نہیں ہے تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ مستحبات نوافل پڑھو، اور نوافل سے ہم تمہارا یہ جبران ہو جائے گا، اس کمی کا جبران، ان نقص کا جبران ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے اہم چیز ہمارے لیے نماز ہے نا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت حق ہے، عذاب حق ہے۔ اس کو اکثر لوگ کو نہیں جانتے، اور ہم لوگ بھی اچھی طرح نہیں جانتے۔ ایمان ہے، ایمان یعنی عدم انکار، انکار نہیں ہے، قبول کرتے ہیں، لیکن سطحی ہے۔ ہمارا ایمان بھی سطحی ہے، ہمارا عمل بھی سطحی ہے، لیکن کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل سطحی نہ ہو، روحانیت کے ساتھ جاندار عمل ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا ہمارا عمل، تو تقرب ہوگا، ثواب ملے گا، درجہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔